إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، امت محمدیہ میں ہمیں شامل فرمایا اور ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام و تمام پیغمبروں پر، بالخصوص سرتاج رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد ایک اہم ترین عنوان، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو ہر حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ ایک دوسرے پر لعنت کرنا ایک قبیح عادت ہے جو سماج اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، دوست ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، کبھی مذاق میں، کبھی غصے میں آ کر کے، کبھی جھگڑے میں اور کبھی کسی اور باتوں میں الجھ کر کے۔ تو لہذا یہ سماج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ایسی قبیح عادت ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ اللہ رب العزت کے عذاب کے شکار بن جاتے ہیں۔ لہذا یہ اتنی بری عادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس سے منع فرمایا ہے، صحابہ کرام نے بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا حوالہ دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لعنت نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کفار و مشرکین سے ہم لوگ تنگ آ چکے تھے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین پر بد دعا کیجئے، مشرکین پر لعنت بھیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا بعثت رحمہ، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کے درمیان لعنت کرنے کے لیے، ان پر بد دعائیں بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی بھی وہی صفتیں بیان فرمائی جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر دکھایا۔ صحابہ کرام کے درمیان ایک اسوہ، ایک قدوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نمونہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تناعلوا بلعنت اللہ، لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضب اللہ ولا بالنار۔ تم میں سے کوئی شخص کسی شخص پر کسی قسم کی کوئی لعنت نہ کرے، اللہ کی لعنت ہرگز ایک دوسرے پر نہ کرے، ایک دوسرے پر اللہ کی غضب نہ بھیجے، ایک دوسرے کو جہنمی نہ کہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو حکم دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو فرما رہے ہیں
کہ مومنوں اگر صحیح معنوں میں پکے سچے مومن ہو تو ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں زمین جائیداد کا مسئلہ ہو کر کے, اسی طریقے سے دھوکے بازی اور دغا بازی کا مسئلہ لے کر کے, اسی طریقے سے گفت و شنید اور بعض معاملات کو لے کر کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کی لعنت بھیج دیتے ہیں کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو, اللہ اسے تباہ و برباد کرے, اللہ تعالیٰ اس کو خائب و خاسر کرے. یہ لوگ کہہ جاتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مومنوں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو, یہ عظیم ترین گناہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے پر اللہ کی غضب نہ بھیجو. ہم نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم پڑھتے ہیں, لہذا مغضوب اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کہا؟ یہودیوں کو مغضوب کہا اللہ رب العزت نے, اس لیے کہ یہودیوں کے پاس علم ہے, اس کے باوجود بھی اس پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بہکاتے ہیں, ورغلاتے ہیں, شرک کی جانب ابھارتے ہیں, اللہ رب العزت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مغضوب کے نام سے یاد کیا ہے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ مومنوں ایک دوسرے پر اللہ کی غضب نہ بھیجو. اور لعنت بہت بڑی چیز ہے. اگلی احادیث کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ لعنت کتنی خطرناک چیز ہے. مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حکم ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہرگز جہنمی نہ کہو, ایک دوسرے کو جہنمی نہ کہو, جاؤ جہنم میں. اس طریقے سے لوگ کہہ جاتے ہیں باتوں باتوں میں, لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک دوسرے کو ہرگز جہنمی نہ کہو, ایک دوسرے کو جہنم میں جانے کی بات نہ کہو, ایک دوسرے کے اوپر بد دعا نہ بھیجو کہ تم جہنم میں جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایک مومن کے شان کے خلاف ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور پھر وہ لعنت بھی بھیجتا ہے تو یقینی طور پر وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ایمان کا انکار کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان, مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جو لعن تان کرنے والا ہوتا ہے, جو لعنتیں بھیجنے والا ہوتا ہے, جو تانے دینے والا ہوتا ہے, ولا الفاحش ولا البذیء, جو گندی زبان استعمال کرنے والا ہوتا ہے, جو بد اخلاق اور بد کردار ہوتا ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو کیا بیان فرمایا اللہ کے نبی نے؟ تانا دینے والا مومن نہیں ہو سکتا. آج لوگ تانا دیتے ہیں, کسی کو باپ کا حوالہ دے کر کے تانا دیتے ہیں, کسی کو نوکری چاکری اور کام کاج کا لے کر کے حوالہ دے کر کے اس پر کیا اس کو تانا کستے ہیں, یا کسی کو کسی شخص کی جانب نسبت کر کے اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو فلاں کے خاندان سے ہے, فلاں سے تعلق رکھنے والا ہے, فلاں تو ایسے کام کیا کرتا تھا, تو یہ تو وہ, اس طریقے سے. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تانا دینے والا مومن نہیں ہوتا, لعن کرنے والا بھی مومن نہیں ہوتا, کسی شخص کو لعنت دینے والا مومن نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے. تو لہذا جو کوئی انسان لعنت بھیجتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پکا سچا مومن نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے مومن یہ تو نمازی آدمی, اچھا عمل کرنے والا آدمی, اخلاق والا آدمی, کردار والا آدمی, جو بد زبان نہیں ہوتا, باخلاق ہوتا ہے, اچھی زبان استعمال کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہنے والا ہوتا ہے, یہ تو اچھا مومن ہے, یہ تو بہترین کردار والا ہے. اگر کوئی فاسق ہے, اگر کوئی فاجر ہے جو بار بار گناہ میں ملوث ہوتا ہے, جو بار بار گناہ کے کرتوت کرتا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت نہیں بھیج سکتے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس نے شراب پیا تھا. لوگوں نے جوتے مارے, چپل سے مارے, لوگوں نے, کسی نے ہاتھ سے مارا, کسی نے کپڑے سے مارا, اس طریقے سے اس کو مارا پیٹا گیا, بھیج دیا گیا. پھر اس نے شراب پیا, پھر اس کو پکڑ کر لایا گیا, پھر اس کو مارا گیا اسی طریقے سے, پھر پکڑ کر اس کے لایا گیا, پھر اسی طریقے سے مارا گیا. لہذا ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ یہ شخص بار بار اللہ کے نبی کے پاس لایا جا رہا ہے اور شراب کی حد میں بار بار مارا جا رہا ہے, بار بار پیٹا جا رہا ہے. اس صحابی رسول نے کہا اللہم لعنہ, اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتا, اس پر اللہ کی لعنت ہے, یہ اللہ کے نبی کے پاس بار بار لایا جاتا ہے لیکن شرم کی اس نے حد پار کر دی, ہر بار شراب پیتا ہے اور ہر بار جوتے چپل اور مار کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوا فواللہ ما علمت انه يحب اللہ ورسولہ, اللہ کی قسم وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, تم اس پر ہرگز لعنت نہ بھیجو. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. سوچنے کی بات ہے, ایک گناہگار انسان ہے, ام الخبائث, جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب, اس کو بار بار پی رہا ہے.
اللہ کے نبی کے دربار میں بار بار لایا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کے جوتے اور چپل سے بار بار مار کھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ایک صحابی رسول نے جب اس پر لعنت بھیجی تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے گویا کہ انہیں ڈرایا اور دھمکایا کہ تم ایسے شخص پر اللہ کی لعنت بھیج رہے ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کبھی کبھار فاسق و فاجر بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی فاسق و فاجر گنہگار آدمی کو بھی اللہ کی لعنت نہیں بھیج سکتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے گزرے ہوئے بادشاہ تھے، جو ہمارے آبا و اجداد تھے، ان پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے، اللہ کی ان پر لعنت ہو، اس طریقے سے لوگ کہہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، لوگوں پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو ہرگز لعن تان والے الفاظ نہ کہو، انہیں برا بھلا نہ کہو، وہ گزر چکے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لہذا ان کو برا بھلا نہ کہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک دوسری حدیث ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان ابو جہل کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں بات بتائی جا رہی تھی، لہذا ابو جہل کا بیچ میں نام آ گیا، ابو جہل کا بیچ میں نام آ گیا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول اٹھے اور اس پر اللہ کی لعنت بھیجنے لگے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، اللہ اسے تباہ و برباد فرمائے، اس طریقے سے وہ کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا موتانا فتؤذوا احیاننا، لوگوں گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، ان پر لعن تان نہ کسو، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ سوچنے کی بات ہے، ابو جہل سے بڑا دین کا کوئی دشمن اس دنیا کے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا دین کا اس سے بڑا بھی کوئی دشمن گزرا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون بادشاہ تھا، میری امت میں جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ گویا کہ اس امت میں خبیث ترین انسان، بدترین انسان ابو جہل ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ابو جہل کو بھی لعنت نہ دو، ابو جہل پر بھی تانے نہ کسو، ابو جہل کو بھی برے بھلے الفاظ سے نہ یاد کرو، انہیں بھی تانا نہ دو، انہیں بھی گالیاں نہ دو، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے وجہ بیان فرمایا کہ دیکھو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے خاندان میں ان کی نسل کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمایا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد کردار، بد اخلاق، اسلام کے دشمن قسم کے لوگوں کو بھی لعن تان دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، تو لہذا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن نہ کافروں پر لعنت بھیجتا ہے، نہ فاسق و فاجر لوگوں پر لعنتیں بھیجتا ہے، نہ مومنوں پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ اور وہ کیوں کر بھیجے گا؟ اس لیے کہ مومن نہیں ہوتا ہے ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں پر بھی اللہ کی لعنت بھیجنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک اونٹنی پر ایک انصاری عورت سوار تھی، ایک پہاڑی پر جب چڑھ رہی تھی تو وہ اونٹنی بالکل ہی نہیں چڑھ رہی تھی، وہ بار بار ٹھہر جا رہی تھی اور قافلے کے سارے لوگ آگے ہو چلے جا رہے تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پیچھے تھے، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس عورت نے کہا اللہ کی لعنت ہے تجھ پر، یعنی اپنے اونٹنی پر کہا اللہ کی لعنت ہے تجھ پر، تو ہے کہ پورے کے پورے قافلے سے بھی مجھے پیچھے رکھ دیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خذوا ما علیہا ودعوها فانها ملعونہ، جو کچھ اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہے اس پورے سامان کو تم اتار لو اور اس اونٹ کو یوں ہی چھوڑ دو، نہ اس کو تم ذبح کرو نہ اس پر سواری کرو، اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت اب ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ تم اس اونٹنی کو نہیں کھا سکتے ہو، اس اونٹنی کا استعمال تم نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم نے اس پر لعنت کر دی اللہ کی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جانوروں پر لعنت بھیجتے ہیں، پھر اس کا سودا بھی کرتے ہیں، اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اس کو اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، لہذا اسی لیے آج مال و دولت کے اندر برکت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اس جانور کو چھوڑ دو اس لیے کہ اس پر لعنت ہو گئی۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ کی قسم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی منظر میں دیکھ رہا ہوں اور وہ اونٹنی
قافلے کے پیچھے پیچھے چل کر اکیلی اکیلی آ رہی ہے، لیکن نہ کوئی اس کو پکڑ رہا ہے، نہ کوئی اس پر سواری کر رہا ہے، نہ اس پر اپنے سامان کو کوئی لاد رہا ہے، اس کے یوں ہی بے یار و مددگار اس اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، اب اس کا تم کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کو لعنت کرتی ہے، شوہر اپنے بیوی کو لعنت کرتے، پھر اسی کے ساتھ رہتے ہیں، گزر بسر کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، صحبت کرتے ہیں اور دیگر چیزیں۔ اولاد کیسے پیدا ہوں گے؟ اولاد کیسے پیدا ہوں گے؟ بدترین قسم کے اولاد پیدا نہیں ہوں گے تو پھر کیسے بچے پیدا ہوں گے؟ کیسے اولاد پیدا ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بدترین قسم کے اولاد پیدا ہو رہے ہیں، جو اللہ کے نافرمان، ماں باپ کے نافرمان، بلکہ سماج اور معاشرے کے اندر گرے ہوئے بدترین قسم کے اولاد پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، میاں بیوی بھی ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، ماں باپ بھی کبھی کبھار اپنے اولاد کو لعنت کر دیتے ہیں اور اولاد بھی اپنے ماں باپ کو لعن تان کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی قبیح عادت ہے، یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ کے نبی نے تو بیان فرما دیا کہ تم اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، اس کے ساتھ ہی تم نہیں رہ سکتے ہو، اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ابا جان یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کے پاس تھے، غلاموں نے کوئی غلط حرکت کر دیا تھا، کوئی برا کام کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت غضبناک ہو گئے، بہت غصہ ہو گئے، بھڑک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں اور اپنے ایک غلام پر کہا کہ اللہ کی لعنت ہے تجھ پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارکہ سے یہ بات نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب اپنا چہرہ اٹھایا اور فرمایا لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ، لعنت کرنے والے اور صدیقین کہنے والے ہرگز نہیں ہو سکتے، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ دونوں چیزیں کبھی اکٹھا ہو ہی نہیں سکتی، یعنی لعنت کرنے والا کبھی صدیق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے چلے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک قسم کی ان کے اوپر لرزہ طاری ہو گئی، انہوں نے فوراً اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، ڈائریکٹ آزاد کر دیا اور اللہ کے نبی کے دربار میں گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میرے حق میں استغفار کر دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں استغفار کر دیجئے، میں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے اب اور اس کے بعد میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، ان کا کردار تھا۔ آج کیا ہے، لوگ ایک دوسرے پر لعن تان کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ تانے کا مستحق تھا، وہ لعنت کا مستحق تھا، اسی لیے تو میں نے اس پر لعنت کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ انسان ہیں، کیا وہ بغیر کسی غلطی کے ڈانٹ سکتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے وہ لعنت کر سکتے ہیں؟ یقینی طور پر کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوگا انہوں نے، اسی لیے انہوں نے لعنت کیا، لیکن اللہ کے نبی کے پاس نہیں گئے اور یوں نہیں کہا، اللہ کے نبی کے پاس جا کر یوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی وہ لعنت کے مستحق تھے اس لیے میں نے اس پر لعنت کیا ہے، بلکہ ڈائریکٹ گناہوں کا احساس ہو گیا ان کے اندر اور فوراً اپنے غلام ہی کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نہیں، اس غلام سے اب کام نہیں لے سکتا، اس غلام کو اپنے ساتھ نہیں رہ سکتا، اب اس غلام سے میں کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے والا کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کی معافی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر کے معافی کرواتا ہوں، استغفار کرواتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر کے۔ اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو مرد حضرات تو لعنت کرتے ہی ہیں، لیکن عورتوں کے اندر یہ لعن والا جو الفاظ ہے سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو لعن اور تان کرنا ہے سب سے زیادہ عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے عورتوں کی جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عورتوں کے درمیان خطاب فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت اللہ رب العزت کی راہ میں خوب صدقات و خیرات کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے تمہاری تعداد کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ صحابہ کرام میں عورتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آخر ہم سب عورتیں زیادہ اور بڑی تعداد میں کیوں جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تکثرون اللعن وتکفرن العشیر، تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے جاؤ گی اس لیے کہ تم سب سے زیادہ
لعنت دینے والی ہوتی ہو، سب سے زیادہ تانے دینے والی ہوتی ہو، اور سب سے زیادہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہو۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ لعنت کرنے والے کہاں جاتے ہیں؟ اکثر جہنم میں جاتے ہیں، جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سب کے لیے یکساں ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، سب کے لیے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان لعنت دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جہنم کا حقدار بنے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اکثر لعنت بھیجنے والے، اکثر تانا دینے والے، اکثر اپنے مالکوں کی نافرمانی کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مومن لعنت کبھی نہیں دے سکتا، مومن کبھی بھی لعنت نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پچھلی حدیثوں کے اندر میں نے بیان فرمایا اس بات کو، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کو لعنت دینا قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، مومن کو لعنت دینا قتل کرنے کے برابر ہے۔ بخاری مسلم کی روایت، ابو زید ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من حلف علی ملت غیر الاسلام فہو کما قال، جو کوئی انسان اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں کسی چیز کی قسم کھائے، یعنی کہے درگا ماتا کی قسم، اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کسی دھرم کے کسی اور نشان والی چیزوں کی وہ قسم کھائے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مومن اگر کسی چیز کی نظر مان لیتا ہے لیکن اس کو وہ کر نہیں پاتا ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کو کفارہ دے دینا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه، جو کوئی انسان کسی بھی چیز سے خودکشی کر لیتا ہے، جہنم میں اسی چیز سے اسے بار بار عذاب دیا جائے گا، بار بار اسے عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ومن لعن مؤمنا فهو كقتل ومن قذف مؤمنا بكفر فہو کقتل، جو کوئی انسان کسی بھی مومن پر کہہ دے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، تجھ پر لعنت ہو، یہ بات کہہ دے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کا جرم اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ قتل کرنا ہے، قتل کرنے کے برابر اس کا وہ جرم ہے۔ اللہ اکبر، قتل کتنا بڑا گناہ، اور وہ بھی ایک مومن کو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر آسمان کے تمام مخلوقات، زمین کے تمام مخلوقات مل کر کے ایک مومن کو قتل کریں گے تو میں سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں گا اور مخلوق کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، سوچ لیجئے ایک مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کسی مومن پر اللہ کی لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، قتل کرنے کے برابر گناہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مومن کو کافر کہے تو اس کا جرم بھی قتل کرنے کے برابر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی پر کہہ دیتا ہے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی شخص پر یا کسی چیز پر کہتا ہے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر لعنت ہو کہہ دیتا ہے، تو لہذا وہ لعنت اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان کی جانب چڑھ جاتی ہے، لیکن آسمان کے سارے دروازے ہر قسم کے لعنت کے لیے بند کر دی جاتی ہیں، تو وہ لعنت زمین کی جانب جاتی ہیں، تو زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ لعنت دائیں جانب جاتی ہیں، تو اس لعنت کے لیے دائیں جانب کے دروازے بھی بند کر دی جاتے ہیں، وہ بائیں جانب جاتی ہے تو اس کے دروازے اس کے لیے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت اسی شخص کے جانب جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی، اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت اس شخص کے جانب لوٹ جاتی ہے جو انسان اپنی زبان سے لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچ لیجئے کتنی خطرناک بات ہے، آدمی لعنت کر رہا ہے اور کسی ایسی چیز پر لعنت کر رہا ہے جو لعنت کے حقدار نہیں ہے، تو وہ لعنت اسی کی جانب لوٹ کر آ جاتی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، آسمان کی جانب تھوکو گے تو گرے گا منہ پر ہی، وہی بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی رسول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تیز ہوا چلی، اس صحابی رسول کا کپڑا جو چادر تھا پیٹھ میں جو اوڑھا ہوا تھا، بیچارہ ایک چادر اوڑھا ہوا تھا، وہ چادر اڑ کر کے چلا گیا، لہذا اس کی وجہ سے اس کا ستر وغیرہ تھوڑا کھل گیا، وہ جلدی سے اس کپڑے کو پکڑا اور اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور کہہ دیا اللہ کی لعنت ہے ہوا پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے،
بھڑک گئے اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے ہوا پر اللہ کی لعنت بھیجی. ارے ہوا تو یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کبھی کر ہی نہیں سکتی ہے. اے صحابی رسول، اس بات کو یاد رکھ، اگر کوئی شخص کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے اور وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت اسی کی جانب لوٹ کر آ جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. یعنی ہوا اگر کسی شخص کے گھر کو بھی تباہ و برباد کر دے تو لہذا اس میں ہوا کی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے ہوا نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوا کبھی نہیں کر سکتا. اپنے گناہوں کی استغفار طلب کیجیے، اپنے گناہوں کو لے کر کے گڑ گڑائیے. اللہ تعالیٰ نے ایک گھر اگر تباہ کیا ہے 10 گھر بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اگر غریب بنایا ہے تو مالدار بھی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اسی طریقے سے لعنت کرنا اتنا قبیح ترین عادت اور اتنی قبیح ترین برائی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ. جو کوئی انسان لعنت دنیا کے اندر بھیجنے والا ہوتا ہے، جو کوئی انسان دنیا کے اندر لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ شفاعت کرنے والا نہیں بن سکتا، گواہ کسی بھی معاملے میں نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے محروم کر دے گا. شفاعت کرنے والا نہیں بن سکتا، یعنی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے اس ہاتھ کو عذاب کیوں دے گا، اے اللہ میرے اس ہاتھ کو عذاب نہ دے. یقیناً وہ کسی بھی معاملے میں شفاعت کر ہی نہیں سکتا، نہ اپنے ہاتھ پیر کے معاملے میں، نہ اپنے آنکھوں کے معاملے میں، نہ اپنے سر اور کسی چیز کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی قسم کی کوئی شفاعت ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کسی بھی قسم کی کوئی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، نہ اپنے آپ کے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں. اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے یہاں سنی ہی نہیں جائے گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ولا شہداء، اور قیامت کے دن کسی بھی چیز کے بارے میں وہ گواہ بھی نہیں دے سکتا. یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نے اس ہاتھ سے یہ کام کیا ہے، فلاں فلاں کام کیا ہے، اللہ مجھے نیکیاں دی جائے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو کہنے کی اجازت ہی نہیں، اس کو کہنے کی اجازت ہی نہیں. سوچئے آپ کو اگر کسی کٹگرے میں کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے سوال جواب کچھ بھی نہ کرے اور آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ آپ سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے. قیامت کے روز وہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے جو لعنت بھیجنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ قیامت کے دن نہ اپنے آپ کے بارے میں شفاعت کرنے والے بنیں گے، نہ کسی اور کے بارے میں شفاعت کرنے والے بنیں گے. کسی بھی شخص کے حق میں شفاعت کریں گے ہی نہیں. اور یاد رکھیے کسی بھی چیز کے معاملے میں ان سے گواہی مانگی ہی نہیں جائے گی اور کسی بھی چیز کے بارے میں ان کی گواہی مانی ہی نہیں جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہاں ایک بات خطبہ ختم کرنے سے پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ لعنت بھیجی بھی جا سکتی ہے. لعنت ویسے تو مومن کو بھیجنا نہیں چاہیے، لیکن لعنت بھیجی بھی جا سکتی ہے. کن لوگوں پر؟ جن لوگوں پر اللہ نے لعنت کی اور جن لوگوں پر اس کے رسول نے لعنت کی. بس ان دونوں ذات نے جس ذات پر اللہ کی لعنت بھیجی ہو اس پر اللہ کی لعنت بھیجی جا سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر اللہ کی لعنت بھیجی، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر تو اللہ ہی کی لعنت ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور یاد رکھیے کہ لعنت اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ لعنت اگر کسی انسان پر پڑ جائے تو اس کا کوئی حامی، کوئی مددگار کچھ نہیں ہو سکتا. نہ اس کے نیکیاں اس کے کام آ سکتی ہے، نہ اس کے اچھے اعمال اس کے کام آ سکتے ہیں، نہ نبی و رسول اس کے کام آ سکتے ہیں، نہ فرشتے اور نہ آسمان و زمین کی کوئی مخلوق اس کے کام آ سکتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. جس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو گئی اس کا مدد کرنے والا اللہ رب العزت کے دربار میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. فَلَن تَجِدَ لَهُ، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. تو لہذا اس شخص پر اللہ کی لعنت بھیجی جا سکتی ہے جس پر اللہ رب العزت نے خود لعنت فرمائی. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ظالموں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بعض چیزوں کا نام لے کر کے فرمایا فلاں گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت، فلاں گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت. جیسے لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہے چوروں پر، اللہ کی لعنت ہے چوروں پر، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے من احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنت اللہ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو کوئی انسان بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے
اور جو کوئی شخص بدعتی کو پناہ دینے والا ہے, اپنی حفظ و امان میں رکھنے والا ہے, ان دونوں پر اللہ کی لعنت. بدعت کا کام کرنے والا, بدعت کو ایجاد کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, اور بدعتی لوگوں کو اپنے پاس پناہ دینے والا, بچا کر رکھنے والا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. اگر کوئی ایسی تنظیم جڑی ہوئی ہے, اگر ایسی کوئی تنظیم ہے جو بدعتیوں کو پناہ دیتی ہے, تو لہذا ایسے تنظیم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. یقینی طور پر میں اشارہ جس جانب کر رہا ہوں لوگ سمجھ رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں, اگر وہ بدعتیوں کو پناہ نہیں دے رہے ہیں, تو یقینی طور پر آپ ان کی حمایت کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ ان کی حمایت کریں گے تو آپ بھی لعنتی کے حقدار بن جائیں گے. وہ بھی کس کی لعنت؟ اللہ کے رسول کی لعنت. کیا اپنے آپ پر اللہ کی لعنت لینا چاہیں گے؟ کیا اس کے رسول کی لعنت اپنے آپ پر لینا چاہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کہ جو کوئی انسان بدعت کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت, اور جو کوئی انسان بدعتیوں کو بچاتا ہے, اس کے حفظ و امان کرتا ہے, اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کبھی لعنت بھیجنے والا نہیں ہو سکتا, مومن کبھی بھی لعنت بھیجنے والا نہیں ہو سکتا.